نجران یعنی کہ یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب یمن کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ پہلے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، دوسرے کا نام وہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا، اور تیسرے کا نام عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ نے کہا، ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ نے کہا، آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ نے کہا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہے۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے چلو اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا،
لہٰذا اے میری قوم ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرندے اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ اس سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے، بلکہ انبیاء و اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا، ان لوگوں کی بد دعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے۔ بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ منقول ہے کہ حضرت کمال الدین خجندی علیہ رحمہ ایک مرتبہ شاعروں کے مجمع میں تشریف لے گئے تو بساطی شاعر نے آپ کو دیکھ کر نہایت ہی بدتمیزی اور بیہودگی کے اندر یہ مصرع بک دیا: از کجائی اے لوند۔ ترجمہ: تم کہاں سے آئے اے بدماش۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ نشہ میں بک رہا ہے کچھ زیادہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ تفریحاً جواب میں ایک مصرع کہہ دیا: از خجند، میں خجند سے آیا۔ پھر آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرما دیا کہ یہ نشے میں بدمست ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اس سے کچھ نہ کہو۔ یہ سن کر بساطی کمینے نے آپ کی ہجوم میں ایک شعر یہ کہہ دیا کہ اے ملحد خجندی ریش بزرگ داری، کز غایت بزرگی دا ریش می تواں گفت۔ اے ملحد خجندی، تو بہت بڑی داڑھی رکھتا ہے کہ اس کی بڑائی کو دیکھ کر اس کو 10 داڑیاں کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ مجمع عام میں یہ حجب سن کر آپ کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے قہر آلود نظروں سے دیکھ کر بد دعا دی تو بغیر کسی بیماری کے بساطی شاعر ایک دم مر کر زمین پر گر پڑا اور سب لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ بزرگوں کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ ابو علی دقاق علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ جب بلخ والوں نے بلا قصور حضرت خواجہ محمد بن فضل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا تو آپ نے شہر والوں کو یہ بد دعا دی کہ یا اللہ ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دینا۔ اس کا یہ انجام ہوا کہ برسوں تک اس شہر میں کوئی سچا آدمی باقی نہ رہا اور شہر کا ہر آدمی بلا کا جھوٹا ہو گیا اور یہ جھوٹوں کا شہر کہلانے لگا۔ بہرحال بزرگوں کو اپنی کسی حرکت سے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان بزرگوں کے قلب کا ادنا سا غبار قہر الہی کی آندھی بن کر تمہیں ہلاکت و بربادی کے غار میں گرا کر نیست و نابود کر سکتا ہے۔ خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش، گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔